کس نے بلایا تھا؟ ہاں، یہ ہے جلاء العیون ملا باقر مجلسی کی، اور اس جلاء العیون کا ترجمہ بھی خود انہی حضرات کہے۔ میں آپ کے سامنے صرف چند باتیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ بلانے والے کون تھے؟ یہ میرے پاس خط تھے صفحہ 188 پر، اور یہ جلاء العیون ہے، اس کا ترجمہ ہے چہاردہ معصومین۔ یہ اصل کتاب فارسی میں ہے، تو یہاں یہ ترجمہ ہے۔ پہلا خط اس کی ابتدا ہے از جمی شیعان و مومنین و مسلمین اہل کوفہ کی جانب سے۔ یہ حضرت حسین کو جو خط آیا اس خط کا مضمون پڑھ رہا ہوں، چہاردہ معصومین صفحہ 188، اور آپ نے ذرا توجہ کرنی ہے کیا لکھا ہے، لفظ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ از جمی شیعان، بولو از جمی شیعان مومنین مسلمین اہل کوفہ کی جانب سے بخدمت امام حسین بن علی بن ابی طالب آپ پر سلام خدا ہو۔ آگے کہتے ہیں اس وقت ہمارا کوئی امام و پیشوا نہیں، نحن بلا امام، اس وقت ہمارا کوئی امام و پیشوا نہیں، پس آپ ہماری طرف توجہ کیجئے اور ہمارے شہر میں قدم رنجہ فرمائیے، ہمارے شہر تشریف لائیے کہ ہم سب آپ کے مطیع ہیں، شاید حق تعالی حق کو آپ کی برکت سے ہم پر ظاہر کرے۔ اور نعمان بن بشیر، یہ جو صحابی تھا، نعمان بن بشیر بہت نرم دل صحابی تھا، جو کوفہ کا ابن زیاد سے پہلے گورنر تھا، اور اس کی نرمی کی وجہ سے اسے وہاں سے معزول کیا گیا۔ تو کہتے ہیں نعمان بن بشیر حاکم کوفہ نہایت ذلیل خوار دارالعمارت میں بیٹھا ہے، ہم جمعہ کو اور عیدین میں وہاں نمازیں نہیں پڑھتے، اور جب آپ کی خبر تشریف آوری ہم کو ملے گی ہم اسے کوفہ سے نکال دیں گے، اہل شام کے پاس چلا جائے گا، والسلام۔ یہ پہلا خط ہے۔ اس کے بعد میں جہاں اتنا کیس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ خط لکھنے والے کون ہیں۔ اگلا مسئلہ آسان ہے، آج کل تو تمہاری عدالتوں میں فیصلہ ہوتا ہی نہیں نا، مسئلہ الجھ جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں ہمیں صرف سپریم کورٹ ہمارے حوالے کر دو، صرف ایک ہفتہ جو تمہارے پورے پاکستان جب سے بنا آج تک کے سارے فیصلے ایک ہفتے میں نہ نپٹا دیں تو پھر بات کرنا۔ تو اب یہاں صرف 5 منٹ میں ہم یہ کیس حل کر رہے ہیں، 14 صدیوں کا کیس 5 منٹ ہے، اور گواہ دیکھنا۔ یہاں پہلا نقطہ اس کیس میں یہ ہے کہ بلانے والے کون ہیں؟ جمی شیعان علی۔ یہ کتاب میری نہیں، جلاء العیون چہاردہ معصومین، آواز آئی، یہ ان کی کتاب ہے، ہماری کتاب نہیں۔ آگے جناب دوسرا خط، کثرت خطوط آل کوفہ، پھر خط شروع ہو گئے، اور اس کا مضمون یہ عریضہ، یہ ان کا خط پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ عریضہ شیعوں مخلصوں کی طرف سے خدمت امام حسین ابن علی میں، شیعہ مخلصوں کی طرف سے خدمت امام حسین ابن علی میں۔ اما بعد، آپ بہت جلد اپنے دوستوں ہوا خواہوں کے پاس تشریف لائیے کہ جمی مردان ولایت منتظر قدوم میمنت لزوم ہیں، ہم آپ کے قدموں کا انتظار کر رہے ہیں، آپ تشریف لائیے، اور بغیر آپ کے دوسرے شخص کی طرف لوگوں کو رغبت نہیں، آپ ہی کو آنا ہے۔ دیکھا سازش، دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، آپ نے خود آنا ہے، کوئی دوسرا نہ آئے، یہ بلا رہے ہیں،
خود آنا بتاجیل تمام ہم مشتاقوں کے پاس تشریف لائیے، جلدی جلدی ہم جو محب ہیں ہمارے پاس آئیں۔ والسلام، آگے ان کے نام لکھے ہیں فلاں 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 فلاں۔ پھر ایک اور خط آیا، اس میں لکھا تھا بعد حمد و نعمت گزارش ہے تمام صحرا سرسبز اور میوے تیار ہیں، اگر آپ یہاں تشریف لائیں تو آپ کے لیے یہاں لشکر مہیا حاضر ہے اور شب و روز آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہیں۔ اس کے بعد یہ ملا لکھتا ہے کہ 600 خط اسی مضمون کے پہنچے، 600 خطوط ان مکاروں غداروں کے امام حسین کے پاس پہنچے۔ خود اقرار کر رہا ہے، ان مکاروں اور غداروں کے امام حسین کے پاس پہنچے، اور جب مبالغہ اصرار حد سے بڑھ گیا اور متعدد قاصد حضرت کے پاس جمع ہو گئے اور 12,000 خطوط کوفہ سے آ گئے، حضرت نے ان کے آخری خط کا جواب لکھا، 12,000 خط۔ اس لیے بعد نے لکھا ہے کہ بوریاں بھری ہوئی تھی، وہاں یہ کاغذ تو تھے نہیں، اور لمبی لمبی صلواتیں، بوریاں بھری ہوئی۔ حضرت حسین نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط حسین ابن علی کا شیعوں مومنوں مسلمان آل کوفہ کی طرف۔ تو ہمارا مقصد کیا ہے کہ بلان یہ ان کی کتاب ہے، ان کی اپنی کتاب، تو بات تحریف کے بھی چوری پکڑی گئی، بناوٹ کے باوجود چوری پکڑی گئی۔ پہلا نقطہ ہے کہ حضرت حسین کو بلانے والے کون تھے؟ خط کس نے لکھے؟ 12,000 خطوط لکھے۔ اب ذرا دوسرا نقطہ سمجھو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا، یہ بھی یہی کتاب ہے، لمبی داستان ہے۔ مسلم بن عقیل جہاں وہاں پہنچا، ہزاروں کی تعداد میں شیعہ آئے، جو کوفہ کے شیعہ بوئی سبائی تھے، وہ آئے اور انہوں نے کہا ہم بیعت کریں گے، لیکن جب ابن زیاد کا سنا تو سارے تتر ہو گئے، اور ایک آدمی بھی حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ نہ رہا، حتیٰ کہ مسلم بن عقیل اپنی جان بچانے کے لیے، خود شیعہ لکھتا ہے کہ کوفہ کی گلیوں میں پھر رہے تھے، بھاگ رہے تھے، گھر میں داخل ہوئے تو وہاں قریب گر گئے دروازے پر زخمی ہو کر، تو بڑھیا باہر نکلی، اس نے دیکھا یہ کوئی زخمی ہے، یہ اندر لے گئی، وہ بھی شیعہ تھی، جب اندر لے گئی تو اس نے پانی شانی پلایا، اور پھر یہ ان کی بات کر رہا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ کوئی حقائق آ رہی ہے، یہ ان کے حقائق ہے شیعہ مذہب کے، اور الزاماً ہم ان کی اپنی تاریخ پیش کر رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ جب آئی بڑھیا تو مسلم بن عقیل کو اندر لے آئی، پتہ چلا یہ عقیل کے بیٹے مسلم حضرت حسین کے سفیر ہیں۔ تو جب یہ بات معلوم ہوئی تو بڑھیا خوش ہوئی، میرے گھر میں تو 14ویں کا چاند آ گیا اور بدر منیر آ گیا، وہ چومنے چاٹنے لگ گئی۔ تو بیٹا سن رہا تھا، وہ بھی شیعہ تھا، اور خالص شیعہ نے کوفہ، تو وہ وہاں پر بیٹھا سن رہا تھا، وہ اٹھا تو ماں نے پوچھا بیٹا کہاں جاتے ہو؟ اس نے کہا اتنی بڑی نعمت ہمارے گھر آئی، میں وضو کر کے شکرانے کے نفل پڑھتا ہوں۔ تو ماں نے کہا گھر میں وضو کر لے، اس نے کہا نہ امی جی، گھر میں کیا، مسجد میں جاؤں گا۔ وہ بے ایمان سیدھا کیا، ابن زیاد کو بتایا شکار ہمارے گھر میں، یہ نفلیں پڑھنے جا رہا تھا، یہ بھی شیعہ تھا، یہ حالت۔ اور پھر مسلم بن عقیل کی شہادت ادھر ہو گئی، ادھر حضرت حسین روانہ ہوئے، اور روانہ جب ہوئے، یہی چہاردہ معصومین صفحہ 192 ہے، فرمایا کہ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاسم فرزند حسن کو 21 نفر اصحاب آل بیت کے اپنے ہمراہ لے کر روانہ ہوئے، 21 آدمی قاسم بن حسن کے ساتھ روانہ کیے۔ اور ان میں کون تھے؟ پورے چیلنج سے کہتا ہوں، سارے ماتمیوں کو پوچھ لو کہ یہاں تمہارا بابا جان کیا لکھ رہا ہے، تم نے کبھی بیان کیا؟ ان میں کون تھے؟
ان میں ایک ابو بکر تھا، ایک عثمان تھا، اور عباس فرزندان امیر المومنین۔ یہ ابو بکر بیٹا تھا علی کا، توجہ ہے، یہ ابو بکر بیٹا تھا کس کا؟ عثمان بھی بیٹا تھا علی کا، جو کربلا میں شہید ہوئے، کربلا میں گئے۔ کبھی آپ نے ذاکروں سے سنا؟ کیونکہ اگر یہ بیان کر دیں تو پوری اس یہودی مذہب کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے۔ لوگ اتنے پاگل تو نہیں، لوگ سمجھ جائیں کہ حضرت علی وہ ہیں جو اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھ رہے ہیں، ایک بیٹے کا نام عثمان رکھ رہے ہیں، حضرت حسن ایک بیٹے کا نام عمر رکھ رہے ہیں، تو یہ سبتین اور آل رسول ابو بکر عمر عثمان نام رکھ رہے ہیں۔ اور ایک معاویہ بھی ہے اس خاندان میں، معاویہ بھی نام رکھا۔ اب یہ پردہ جب چاک ہو جائے تو ساری سبائی تاریخ وہ زمین بوس ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو کہ جو علی ابو بکر نام رکھ رہا ہے وہ ابو بکر کا دشمن ہو سکتا ہے؟ جو علی حضرت عثمان اپنے بیٹے کا نام رکھ رہا ہے، تم بتاؤ نام اپنے پیاروں کے رکھے جاتے ہیں یا دشمنوں کے رکھے جاتی ہیں؟ اور ان سے پوچھو تم ذرا کسی کا نام یزید رکھ کے دکھاؤ، ماتمیوں سے پوچھو۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی اصول کافی بھی یزید سے خالی نہیں۔ اصول کافی ان کتابوں پہ میں نے راویوں پہ جو نشان لگائے، کوئی یزید راوی ہے، کوئی معاویہ راوی ہے، کوئی عمر راوی ہے، کوئی عثمان راوی ہے، کوئی ابو بکر راوی ہے۔ میں نے کہا جن کو بک بک کرتے ہو تمہاری کتابوں کے تو راوی انہی ناموں پہ موجود ہے۔ خیر، یہ اس میں تھے۔ خلاصہ یہ اتنی بات طے ہو گئی، یہ پہلا نقطہ اس کیس کا کہ یہ بلانے والے تھے۔ اب